زمین ظلم سے بھر گئی ہے، آسمان سے پتھر کیوں نہیں برس رہے؟ قانون کے یہ کیسے رکھوالے ہیں جو خود قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جن کے اپنے گھروں میں قانون کی حیثیت اس چیتھڑے سے زیادہ نہیں جس سے جوتے صاف کیے جاتے ہیں، وہ خلق خدا کو کیا انصاف دیں گے؟ ایسے واقعات کی تعداد ہولناک رفتار سے بڑھ رہی ہے جن میں طاقتور افراد عام شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور قانون ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ملک ایسی چراگاہ بن چکا ہے جہاں بھیڑوں کے رکھوالے بھیڑوں کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔ ریاست ان کے سامنے بے بس ہے، قانون ان کے بوٹوں کا تسمہ ہے۔ پولیس چاہے بھی تو اس کے ہاتھ بندھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انصاف کی مسندوں پر براجمان ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ پیر کی رات وفاقی دارالحکومت کی شاہراہ دستور پر اندھا دھند رفتار سے کروڑوں کی شاہانہ گاڑی چلانے والے 16 سالہ چھوکرے نے جن 2 بہنوں کو گاڑی کے نیچے دے کر ہلاک کیا ہے، ان 2 بہنوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ لکھ لیجئے کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آج تک یہاں کسی طاقتور کو سزا نہیں دی گئی۔ کیا مجرم کے والد محترم جو خود بڑے عہدے پر فائز ہیں جانتے نہیں تھے کہ ان کا فرزند اس کچی عمر میں گاڑی چلاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکا رات 1 بجے گھر سے باہر ہو اور اس کے والدین کو معلوم ہی نہ ہو کہ بیٹا گھر پر نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 16 سالہ لڑکا باپ کے علم کے بغیر گاڑی چلاتا ہو جبکہ اس کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس بن ہی نہ سکتا ہو؟ کچھ نہیں ہوگا۔ سمرین حسین اور تابندہ بطول کی لاشیں دفن ہو جائیں گی، لاشوں کے ساتھ انصاف بھی دفن ہو جائے گا۔ ان کے والدین کی آرزوئیں بھی ان کی قبروں میں منو مٹی کے نیچے دب جائیں گی۔ وہ ملازمت کر رہی تھیں، رزق حلال کما رہی تھیں، ذمہ داریاں نبھا رہی تھیں۔ ابھی تو ان کے والدین نے ان کے ہاتھ پیلے کرنا تھے، ابھی تو ان کے لیے براتیں آنا تھیں۔ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے ان کی تعبیروں سے ہمکنار ہونا تھا۔ ان کے صحنوں میں فرشتوں جیسے بچوں نے دوڑنا تھا، پھولوں کی طرح مہکنا تھا اور چڑیوں کی طرح چہکنا تھا، مگر اندھی قوت عفریت بن کر آئی اور انہیں نگل گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسی ہی طاقتور شخصیت کی دختر نیک اختر نے رات کی تاریکی میں 2 نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تو کون سا انصاف ہوا تھا؟ مقدمہ کرنے والے بے بس باپ نے کچھ عرصہ دھکے کھانے کے بعد مقدمہ واپس لے لیا تھا۔ اس ملک کے نظام انصاف کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ اگر کوئی بے حیثیت شہری کسی طاقتور باحیثیت فرد کے خلاف انصاف مانگے تو ایک دن اچانک بے حیثیت مدعی کو معلوم ہوتا ہے کہ طاقتور مدعا علیہ تو بے قصور ہے، چنانچہ وہ مقدمہ واپس لے لیتا ہے۔ یہ اور بات کہ مقدمہ واپس لیتے وقت اس کے چہرے پر موت کی زردی کھندی ہوتی ہے۔ گھر جا کر وہ ایک لاش کی طرح چارپائی پر گرتا ہے، مرنا چاہتا ہے مگر مرتا نہیں۔ اس کی بیوی، اس کے بچے جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیتے ہیں۔ گھر میں ماتم برپا ہوتا ہے، ایک نوالا تک حلق سے نہیں اترتا۔ دوسری طرف جس طاقتور فرد کا بیٹا یا بیٹی بے گناہ ہونے کی وجہ سے بری ہوتا ہے، اس کے گھر میں عید کا سماں ہوتا ہے۔ ماتحت اور اونچے طبقے کے افراد پھول، مٹھائیاں اور کیک لاتے ہیں، مبارک سلامت کی آوازیں تھمتی نہیں۔ فرات کے کنارے کتا بھی مر جاتا تو دنیا کے سب سے بڑے حکمران کو پوچھ گچھ کا خوف ہوتا تھا۔ یہ تو انسان ہے، ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں بظاہر آئین کی حکومت ہے، جو بظاہر جمہوری مملکت ہے۔ تو کیا ان بے بسوں، ان بے کسوں، ان مظلوموں، ان مقتولوں کا خون رائے جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج کی عدالتوں میں بے شک چھوٹتے جا رہے ہیں، مگر کوئی ان کی زندگیوں کی نگرانی کرے اور ان کے آخری وقت دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ ان کا انجام برا ہوگا، بہت برا، اور لوگ یاد کریں گے کہ انہوں نے بے گناہوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ کیسا ملک ہے جو ایٹم بم بنا سکتا ہے، جو بھارت جیسے عظیم الجثہ ملک کو دھول چٹا سکتا ہے، مگر اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ شاہراہیں قتل گاہیں بن چکی ہیں، وحشی جانور بسیں، ٹرک اور ویگنیں چلا رہے ہیں، درندے معصوم شہریوں کو ڈمپروں کے نیچے دے کر ہلاک کر رہے ہیں، ہر روز ہلاک کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون نہ ہے، قانون سازی۔ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے پاس جہازی سائز کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن کا حادثے میں کچھ نہیں بگڑتا۔ انہیں غم نہ ہے فکر کہ ان کے ووٹروں پر کیا بیت رہی ہے۔ سفید فام ریمنڈ ڈیوس تو ایک تھا جو ہمارے شہریوں کو مار کر چلتا بنا، اس لیے کہ جو ریاست مقتول شہریوں کی وارث تھی وہ ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ مل گئی تھی۔ مگر ان ریمنڈ ڈیوسوں کا کیا ہوگا جو سفید فام نہیں، جن کے رنگ گندمی ہیں؟ یہ تو آئے دن شہریوں کو کچل رہے ہیں۔ افسوس،
ये मकामी रेमंड डेविस अमरीकी रेमंड डेविस से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उसकी पुष्ट पर तो अमरीका था, मगर ये इतने ताकतवर हैं कि किसी अमरीका की पुष्ट पनाही के बगैर ही साफ बच जाते हैं। कभी एक कोयटा में कत्ल करते हैं और 2 उंगलियों से फतह का निशान बनाते पतली गली से नहीं, शाहराहे आम से सबके सामने निकल जाते हैं। कभी ये कराची में किसी बहन के भाई को कत्ल करते हैं और बच जाते हैं, क्योंकि मकतूल के माँ बाप केस वापस ले लेते हैं, ये कहते हुए कि हम सारी जिंदगी खौफ के साए तले नहीं गुजार सकते। कभी एबटाबाद से तलाशे रोजगार के लिए आए हुए 4 नौजवानों को कुचल देते हैं और बच निकलते हैं। ये वो रेमंड डेविस हैं जो सिर्फ 2 पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि बेशुमार पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार चुके हैं और उतार रहे हैं। आज तक किसी मकामी गुंदमी रंग के देसी रेमंड डेविस को सजा नहीं हुई। तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुईं कि जब उनका कोई बड़ा अमीरो कबीर जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई मामूली सा आदमी जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती। अगर ये सच है तो हम बर्बादी की तरफ बगट भाग रहे हैं, और ये यकीनन सच है क्योंकि ये कायनात की सबसे ज्यादा सच्ची हस्ती ने कहा था। जब जर्मन तैयारे लंदन पर बमों की बारिश कर रहे थे और बरतानिया की कश्ती जिंदगी और मौत के दरमियान हिचकोला खा रही थी, चर्चिल ने पूछा था, क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं? बताया गया, हाँ, अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो चर्चिल ने कुछ इस तरह की बात की थी कि फिर सब ठीक है। याद रहे कि बरतानिया की अदालतें ना सिर्फ ये कि काम कर रही थीं, इंसाफ भी कर रही थीं। अनवर मसूद बताते हैं कि एक बार उन्होंने मुनीर न्याजी से कहा, मुनीर, इंसानी जिस्म के 2 आज़ा ऐसे हैं जिन्हें काटा जाए तो खून नहीं निकलता। मुनीर ने पूछा, कौन कौन से? अनवर ने कहा, बाल और नाखून। मुनीर न्याजी ने कहा, अनवर, फिर तुमने हमारे गांव का हज्जाम नहीं देखा। आपका ख्याल है अगर चर्चिल मुनीर न्याजी को बताता कि बरतानिया की अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो मुनीर न्याजी जवाब में क्या कहता? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।